آج الحمدللہ نماز تراویح میں پہلے سوا پاری کی تلاوت کی گئی، جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لعنت کتاب اس لیے نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پڑھنا اور اس کا یاد کرنا بڑا آسان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ گویا کہ ہم پابند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس لعنت کتاب کی تحت اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ ہمارے یہاں قرآن مجید فرمان حمید کی جو تفاسیر پائی جاتی ہیں یا جو تفسیریں یا تشریح جو بھی کہیں جو کی جاتی ہیں، وہ کچھ اقسام پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو تفسیر ہوتی ہے وہ تفسیر قرآن بالقرآن کہلاتی ہے، یعنی قرآن کی کسی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت کے ذریعے کی جائے تو یہ تفسیر قرآن بالقرآن کہلاتی ہے۔ پھر وہ قرآنی آیات کی جن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں کی ہو تو ایسی تفسیر کو تفسیر قرآن بالحدیث کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کی جن آیات کی تشریح و تفسیر بیان کی ہو، اسے تفسیر قرآن بالآثار کہتے ہیں۔ اور چوتھی قسم ہوتی ہے کہ جو علماء اپنی رائے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انہیں علم عطا فرمایا، دین کی جو سمجھ بوجھ عطا فرمائی، اس کے حساب سے قرآن کی تشریح و تفسیر کرتے ہیں، جسے تفسیر قرآن بالرائے کہا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں ایک وبا چل پڑی ہے کہ قرآن مجید کی ہر کوئی شخص کہ جس کا تھوڑا بہت بھی لنک ہوتا ہے دین سے، وہ قرآن مجید کی تشریح و تفسیر اپنی رائے سے کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ یہ جو چوتھی قسم ہے یعنی تفسیر قرآن بالرائے، اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنا، اس کی اجازت ہر کسی کو نہیں ہے۔ یہ بہت ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علوم دینیہ میں کمال اور مہارت عطا فرمائی۔ یہ اجازت صرف اور صرف ان لوگوں کو ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے عطا کیے گئے علم کے مطابق کر سکیں۔ ہمارے یہاں یوٹیوب میں، سوشل میڈیا پر اور دیگر پلیٹ فارمز پر ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو قرآن کی آیت پڑھیں گے اور 1400 سال سے اس کی جو تفسیر و تشریح چلی آ رہی ہے اسے غلط ثابت کر کے اس کے مقابلے میں ایک نئی تشریح اور نئی تفسیر ہمارے سامنے لا کر کھڑی کر دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امت میں انتشار کرتا ہے کہ 1400 سال سے ایک متفقہ ایک تفسیر قرآن کی ایک تشریح چلی آ رہی ہے۔ اب ایک ایسا شخص کہ جس کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ بھی نہیں کہ اس کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہو، یا پھر اس نے زندگی قرآن کی راہ میں وقف کر دی ہو، یا اس نے براہ راست وہ تمام تر علوم سیکھے ہوں کہ جن کا قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے بھی جو علوم ضروری ہیں، وہ یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہمیں قرآن کی تشریح سکھا اور بتا رہا ہے، اور یہ امت میں ایک انتشار، افتراق اور امت میں بہت زیادہ آپس میں تقسیم در تقسیم کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کو جب سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم محتاج ہیں ان علماء کے کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ علم عطا فرمایا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کی خدمت کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، ہم ان کی گئی تشریح اور تفسیر کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں ایک وبا یہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں ماہ رمضان میں بالخصوص سوشل میڈیا پر ایسے آپ کو ایڈز نظر آئیں گے کہ 20 دن کا کورس کر دیا جائے تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا، آپ قرآن کے ہر ترجمے سے بے نیاز ہو جائیں گے، آپ قرآن کی ہر تشریح سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کے 50 سال دین کی خدمت میں گزار دیے، آج تک ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہیں مکمل قرآن سمجھ میں آ گیا، تو 20 دن میں قرآن کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ اور قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس میں تفکر کرے؟ تو یہاں اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، قرآن یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں 8-9 سال کے بچے بھی قرآن کے حافظ ہوتے ہیں۔ قرآن سمجھنا یہ ایک الگ معاملہ ہے اور جس کے لیے ہم علماء کے محتاج ہیں۔ تقریباً 16 علوم ایسے ہیں کہ جن میں مہارت ہونا ضروری ہے قرآن کا صرف لفظی ترجمہ کرنے کے لیے۔
صرف ترجمہ کرنے کے لیے، تشریح تو بہت اونچی چیز ہے، قرآن مجید کا صرف ترجمہ کرنے کے لیے تقریباً 16 علوم ایسے ہیں کہ جن پہ مکمل طور پر مہارت ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں ماہر نہیں ہے تو قرآن کا ترجمہ کرنے کی بھی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، اور یہاں ہمارا نہ تو مدارس سے واسطہ، نہ وہ 16 میں سے کسی ایک علم سے واسطہ، اور ہم قرآن کی تشریح و تفسیر ایسے لوگوں سے ہم بیان بھی کرنے لگتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے ہماری عوام کو سننا بھی پسند آتا ہے، کیونکہ وہ بالکل یونیک چیزیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کی یہ تفسیر جو آپ اس وقت سماعت کریں گے، یہ یقیناً نہ تو مکمل قرآن کی تفسیر و تشریح اس وقت مختصر وقت میں کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ہر ایک آیت کے حوالے سے مختصر گفتگو کی جا سکتی ہے، بلکہ ہمارا یہ طرز اور طریقہ یہ رہے گا کہ روزانہ نماز تراویح میں جو کچھ بھی تلاوت کیا جائے گا، اس میں سے مخصوص مقامات جو اہم ہوں گے اور آج کے دور کے حساب سے ہوں گے، انہی مقامات کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بڑی خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، ان پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا، اپنے فضل کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ان کی ناشکریوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اب یہ ہمارے لیے سبب ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس قوم سے ریٹرن جو مطالبہ ہوتا ہے وہ شکر گزاری کا ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب کا اس کی نعمت پر جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں یا تو عددی اعتبار سے یعنی ظاہری اعتبار سے اضافہ فرما دیتا ہے، یا پھر باطنی طور پر اس نعمت میں برکت عطا فرما کر اس کے لیے اس نعمت کو پورا سورا کر دیتا ہے۔ جب بندہ ناشکری کرنے لگے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے کی، کہ رب تعالیٰ کے اتنے انعامات کے باوجود کہ ان کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، انہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ بڑے بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک مختصر دورانی کی ایک آزمائش کو نازل فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، پیچھے 40 دن اس بنی اسرائیل قوم نے اپنی عبادت میں گزارنے تھے اور اپنے نبی کے بغیر گزارنے تھے، یہ ان کے لیے ایک مختصر آزمائش تھی، لیکن وہ اس آزمائش میں بھی پورے نہیں اترے اور پیچھے انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم سے جہاد کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت بھی اپنے نبی کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے اور جہاد میں آگے نہ بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے لدتاً خاصین قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے صرف اور صرف شکر گزاری چاہتا ہے، اور شکر گزاری بھی اخلاص کے ساتھ ہو، یعنی ایک تو وہ شکر ہے کہ ہم جو مذاہب زبانوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن دل میں بڑے شکوے اور شکایتیں بھری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور معاذ اللہ تقدیر سے، ان تمام شکووں شکایتوں کو نکال کر دل سے جب بندہ اپنے رب کا شکر گزار بنتا ہے تو ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم تو اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں، پھر بھی بے برکتی کا سامنا ہے، پھر بھی مصیبتوں کا سامنا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم زبان سے شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں تقدیر کے حوالے سے، رب کی ذات کے حوالے سے شکوے اور شکایتیں بھری پڑی ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ رب تعالیٰ نے اسی سورہ میں، سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی کچھ آیات کو رب تعالیٰ منسوخ فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جو آیتیں لاتا ہے یا جو احکام لاتا ہے وہ پہلے احکام سے بہتر ہوتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے یہاں بہت سے ایسے مفکر نام نہاد کہ جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالرس کہتے ہیں، جن میں غلام احمد پرویز اور ان کے ماننے والے، اور ایک بہت بڑا نام ہے بر صغیر کا سر سید احمد خان، یہ وہ افراد ہیں کہ جو قرآن مجید کی ناسخ و منسوخ کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو منسوخ ہو۔ اب ناسخ و منسوخ کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ کسی مخصوص حالت کے اعتبار سے کوئی حکم نازل فرمائے، اور صحابہ کرام کے یعنی اس دور کے لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے کوئی حکم نازل فرمائے، کچھ عرصے تک وہی حکم لوگوں کے مزاج کے مطابق وہی حکم رہے، لوگ جب اس حکم کے عادی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس حکم کو منسوخ فرما دے، یعنی اس کو کینسل فرما کر اللہ تعالیٰ اگلی کوئی آیت نازل فرما کر حکم کو تبدیل فرما دے۔
اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے تمام لوگ اس زمانے کے شراب کے عادی تھے. سب سے پہلے قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کہ نماز کے اوقات میں شراب نہ پی جائے. پہلے آیت نازل ہوئی کہ شراب میں جو ہے وہ نفع بھی ہے نقصان بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. پھر آیت نازل ہوئی کہ نماز کے اوقات میں شراب نہ پی جائے. اور پھر آخر میں سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ شراب مکمل طور پر تمہارے لیے ناپاک اور حرام ہے. تو یہ زمانے کے اعتبار سے لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں بیوہ کی عدت کا ذکر فرمایا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے بیوہ کی عدت 1 سال ذکر فرمائی. قرآن کی آیت ہے کہ بیوہ کی عدت 1 سال ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرمایا جس میں بیوہ کی عدت 4 مہینے اور 10 دن نازل فرمائی. اور آج ہمارا عمل اسی پر ہے. تو یہ چیزیں لازم و ضروری ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم کو نازل فرما کر اس کا حکم پھر اس آیت کا حکم اٹھا لے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر حکم نازل فرمائے. اور ضرورت کیوں ہے اور فائدہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دوسرا حکم پہلے حکم سے بہتر ہوگا. اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اگر بیوہ کی عدت 1 سال مقرر کر دی جاتی تو بیوہ کے لیے یہ مشکل تھی کہ 1 سال تک وہ عدت میں رہے, عدت کی پابندیوں میں گزارے, گھر سے 1 سال تک باہر نکلنا منع, نکاح کا پیغام اسے بھیجنا منع, اس کے لیے دوسری جگہ پر شادی و نکاح یہ ساری چیزیں منع تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو حکم نازل فرمایا وہ فائدے میں تھا کہ صرف 4 مہینے اور 10 دن بیوہ نے عدت میں گزارنے ہیں. تو یہ بہت سے ایسے احکام ہیں کہ جو قرآن میں ذکر ہوئے پھر ان کا حکم یعنی ان پر عمل کرنے کا حکم کو اٹھا لیا گیا اور اس کے بدلے میں دوسری آیت کو نازل فرمائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے حکم کا ہمیں پابند کیا. تو لامحالہ یہ ماننا ضروری ہے کہ ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی آیات نازل فرمائی ہیں وہ برحق ہیں, چاہے ان پر عمل کرنے کا حکم ہو یا نہ ہو. لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور آج کے لبرلز اور سیکولرز یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب قرآن کی کسی آیت پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور عمل کرنے کا حکم اٹھا لیا گیا تو پھر وہ آیت قرآن میں باقی کیوں ہے, پھر اس آیت کو قرآن سے ہٹا کیوں نہیں دیا گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی وہ کلام ہے اس کا, اور اس کا جو کلام ہے اس کلام کو دوبارہ سے اٹھایا نہیں جا سکتا. کلام کے پڑھنے کا اجر تو اپنی جگہ باقی ہے اور کلام کو پڑھنے کا یعنی جو آیت قرآن کا حصہ بن گئی اس کی تلاوت کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو آج تک ہمیں مل رہا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اگر بیوہ کی عدت 1 سال والی آیت آج ہم پڑھیں تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا, ثواب آج بھی ہمیں اس کا مل رہا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اس لیے بھی یہ آیات اس لیے بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اٹھائی گئی کہ ہمیں پھر احساس ہی نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا رحم فرمایا اور کرم فرمایا. پھر ہمارے سامنے ایک ہی حکم ہوتا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بس یہی نازل فرمایا. ہمارے سامنے اب دونوں قسم کی آیات موجود ہیں, وہ بھی کہ جو پہلے سخت حکم نازل ہوا اور وہ بھی کہ جو بعد میں حکم کو نرم کیا گیا. تو یہ دونوں قسم کی آیات سامنے رکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا رحم اور کتنا کرم فرمایا. اور دوسری چیز یہ کہ اس سے یہ بات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ تمام تر کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے, بندے کا نہیں ہے. کیونکہ بندہ جب کوئی اپنی کسی لائن کو کتاب میں لکھی گئی کسی بھی لائن کو اگر وہ کینسل کرتا ہے کاٹتا ہے تو وہ اگلی پبلشنگ میں اسے چھپنے نہیں دیتا, اسے کتاب سے ہی نکال دیتا. یہ بندے کا کلام نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. قدیم 1400 سال سے یہ اسی طرح چھپ رہا ہے اور اسی طرح ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جو آیات صرف پڑھنے کا حکم ہے, عمل کرنے کا حکم نہیں ہے, وہ بھی اپنی جگہ قائم و ثابت ہیں. اور آج تک کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آیات کو یہ سمجھ کر کہ یہ بے فائدہ آیتیں ہیں اسے نکال دیں. اور یہ قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی اور علامت ہے. خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان و عقیدے کے تحفظ کے